لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ویورز، آج ہم لے کر آئے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کی پیدائش 2400 قبل مسیح اور وفات 2290 قبل مسیح ہے، اور آپ کی قبر حضرموت یمن میں واقع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف میں ہے، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، انہوں نے کہا کہ اے قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی، اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو ازسر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی اور اپنی دولت پر غرور اور فخر کیا کرتے تھے، اور غیر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم، اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ منکروں نے کہا، تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی کے سبب اور بت پرستی کے سبب ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں۔ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی دے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم اللہ کے برحق رسول ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا، اور اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظارے دیکھو کہ میں نے تم سے 40 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ بس صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی۔ اسی وقت ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے دنیا میں دوسری نہ تھی، اور اس کے 1 گھنٹے بعد اس نے ایک بچہ دیا، اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور اللہ کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی، اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے، اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ اونٹ والے اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے، اس اونٹنی نے اس چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ بس 7 قبیلے اس سے دودھ دو کر گھڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دوہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دوہا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا، اور کہا یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چڑھنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا گیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو کبھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا ورنہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ سب لوگ مالدار ہو گئے، اور اس صورت سے تقریباً 40 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں میں سے اس مہینے 10 بچے پیدا ہوئے تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے
اس وجہ سے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا اور اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہو کر شہزور نکلا تو وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس کے سبب سے ان لوگوں کا ایمان حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا، اور ایک روز قدار اور ایک اور شخص جس کا نام مزدہ تھا اس کے ساتھ مل کر اور ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کا مشورہ کیا اور کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے، جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے۔ اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے، ملک میں سنوارتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مزدہ بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں پر تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا بھی پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور وہ بچہ اسی پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو سورہ ہود کے مطابق، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا کہ تمہاری زندگی 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا پہلے روز رنگ و روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، دوسرے روز زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب مٹی میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے، یعنی کہ قوم سمود کے اوپر چیخ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور اپنے بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا اور ان کے کانوں میں روئی کافی تعداد میں دے دی اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ آئے، تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے۔ بعد میں اسی فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو جہنم رسید کیا، جیسا کہ سورہ قمر میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں، وہاں جا کر رہائش اختیار کی۔ اس کے بعد کافی مدت میں انتقال فرمایا اور جامع مسجد کی داہنی طرف مدفون ہوئے، اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہیں۔ ملتے ہیں اگلے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔